بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو ایک دنیا کی سب سے پیاری نعمت عطا فرمائی ہے وہ ہیں ہماری بیٹیاں۔ اور آپ کو پتہ ہے بیٹیاں جو ہیں نا وہ بہت پیاری ہوتی ہیں، لیکن میں یہاں پہ صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو بیٹیوں کو اس قسم کی تانے دیتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ جس دوران بچیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں وہ ان کی تربیت کر رہی ہوتی ہیں، کوئی گھر گھرستی کا کام، سامان، کچن، یہ وہ کوئی چیز اگر برتن دھونے یہ وہ رہ جاتی ہیں تو ماں آگے سے کہتی ہے کہ دوسرے گھر جاؤ گی تو وہاں پتہ چلے گا، اگر یہاں سے کام سیکھ کے نہیں جاؤ گی اور دوسرے گھر جاؤ گی تو وہاں پتہ چلے گا، وہاں ساس کی جوتیاں کھانی پڑیں گی، یہ کھانا بنایا تم نے، یہ اٹھا کے تمہارے منہ پہ تمہارا میاں مارے گا، یا تمہاری ساس تمہارے سر پہ پتیلی بجائے گی۔ یہ الفاظ ہیں سرکار، یہ میں بہت نرم نرم جملے بول رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کمیونٹی گائیڈ لائن ہے اپنا ٹک ٹاک پہ، اور اگر میں وہ جملے بولوں جو میں نے اپنے کانوں سے حقیقت میں ساری زندگی لوگوں کو، اپنی بیٹیوں کو بولتے ہوئے سنا، عورتوں کو خاص طور سے، میں نے کسی بھی مرد کو کبھی بھی اپنی بیٹی کو اس طرح سے یہ تانے دیتے ہوئے نہیں سنا کہ جناب تم دوسرے گھر جاؤ گی تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ میں نے عورتوں کو ہی سنا ہے کیونکہ وہ تربیت کر رہی ہوتی ہیں، وہ بول رہی ہوتی ہیں۔ دا کوسچن از، سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں بول رہی ہوتی ہیں؟ کیا واقعی بیٹیوں کو ڈرانے کے لیے ایسے نازیبا الفاظ استعمال کرنا ٹھیک ہے، یا وہ اپنی بیٹیوں سے اس حد تک تنگ آ چکی ہوتی ہیں کہ وہ ان کے لیے یہ پیشن گوئی کر رہی ہوتی ہیں آنے والے مستقبل کے لیے، یا ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ یہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا ظلم کر رہی ہیں۔ آپ نے اپنی بیٹی کو اتنا جناب علی لاد دیا تانوں سے اور ان چیزوں سے کہ جناب علی وہ بیچاری جب رخصت ہو کے گئی تو اس کی زندگی اذیتوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ پودا یہاں پہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز اچانک تھوڑی ہو جاتی ہے کہ آپ کو اچانک داماد ملا اور اس نے اچانک اس کو جناب علی کوٹنا شروع کر دیا، سالہ وہ بھی پاگل تھا، آپ بھی پاگل تھی، آپ کی بیٹی بھی پاگل تھی، ایسے کیسے ہو گیا؟ یہ پودا جو آپ کے گھر لگا تھا، آپ نے اس کو بیجتے ہوئے، سیچتے ہوئے، پالتے ہوئے، بڑا کرتے ہوئے، جوان کرتے ہوئے آپ نے اس کے ساتھ وہ کچھ کیا ہے کہ اب جناب علی پودا ہے ہی ٹیڑھا، نہ اس میں پھل لگے گا، نہ اس کی چھاؤں میں کوئی بیٹھ سکے گا۔ اس پودے نے ساری زندگی جہاں بھی جو بھی اس کے پاس آئے گا گزرے گا، اس میں سے کانٹے نکلیں گے۔ کیوں کانٹے نکلیں گے؟ کیونکہ آپ نے ساری زندگی بچپن میں، جوانی میں کانٹے پرو دیے، اور اس قدر ان کے دماغ میں بدتمیزی بھر دی، تانے دے دے کے، گالیاں دے دے کے، اور یہ کر کر کے کہ ان کو یہ لگا کہ یہ عام سی بات ہے کہ اگر ہماری ماں، آخر ماں ایسا کیوں کرتی ہے؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں، کیا فرسٹریشن ہے؟ کیا ماں کو اپنی اولاد کا مستقبل اتنا کھلا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اچھی بات کیوں نہیں کرتی؟ اچھی بات کیوں نہیں کرتی؟ لازمن ہے کہ جناب علی اگر ایک لڑکی گھر گرستی کا، کچن کا کام نہیں سیکھے گی تو اس کی قسمت اسی طرح سے خراب ہوگی جس طرح سے اس کی ماں کہہ رہی ہے اور وہ کر رہی ہے۔ ہم سب کے گھر میں بیٹیاں ہیں، اس لیے میں بولتا ہوں کہ بھائی اگر جو بھی ابھی تک کوئی اس قسم کی باتیں کر رہا ہے تو اپنے الفاظ بدل، تقدیر بدل جائے گی۔ اپنے بیٹیوں کے نصیب خراب نہ کرو، بچیاں بہت معصوم ہوتی ہیں، بہت پیاری ہوتی ہیں، وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی کہ آپ جناب علی ان کو بجائے دعاؤں کے یہاں سے، گھر سے، یہ ساری، میں نے کل بتایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ماں باپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ یا تو دعا ہوتے ہیں یا بد دعا ہوتے ہیں۔ تو وہ جو آپ دے رہی ہیں، وہ جو تانے آپ دے رہی ہیں، وہ جو الفاظ آپ استعمال کر رہی ہیں، ساری زندگی کر کر کے آپ نے نصیب خراب کر دیے۔ مت بھولیے گا، آپ کے الفاظ کی عکاسی آپ کی زندگی پہ بھی پڑے گی۔ آپ کو اگر اپنی بیٹی کی اتنی فکر ہے تو آپ اس کے لیے دعائیں کریں، آپ اس کے اچھے نصیب کی دعائیں کریں، بنسبت اس کے کہ جناب علی آپ اس کو گالم گلوچ کریں، اس کو تانے دیں، اس کو بد دعائیں دیں۔
گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کے پیچھے کہ اگر کوئی چیز نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوئی تو آپ اس کو جناب علی بد دعائیں دیں اور اس کو دنیا میں جہنم بنا دیں اس کی زندگی کو. کل پھر سارا اٹھا کے بلیم سسرال والوں پہ اور داماد پہ رکھ دینا, داماد اچھا نہیں ملا, سسرال والے حرامی ہیں جو یوں کرتے ہیں, فلانا کرتے ہیں ٹھیک. جی نہیں جناب, وہ آپ کی دی ہوئی بد دعائیں اور گالیاں اور آپ کی دی ہوئی وہ جو تانے ہیں نا وہ بھگت رہی ہے. وہاں بویا تھا تو یہاں کاٹ رہی ہے نا. آل آف اے سڈن کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ, بچہ ہونے میں بھی 9 مہینے لگتے ہیں, پڑک کر کے کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ, ہر چیز کا ٹائم لگتا ہے. کس بات کی فرسٹریشن ہے میرے کو سمجھ میں نہیں آتا. کیوں کی تھی شادی, کیوں پیدا کیے اتنے سارے بچے؟ ہم نے کہا تھا یا ان بچوں نے کہا تھا جو بچے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ تم ہمیں پیدا کرو؟ اتنے سارے ڈھیروں بچے پیدا کر کے اس کے بعد ان کے بعد دینے کے لیے کوئی دعائیں نہیں رہ گئیں, کچھ نہیں رہ گئی. خاص طور سے بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں. خبردار اگر آپ اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی غلط الفاظ بولیں تو آپ یقین کریں وہ چیز آپ کے سامنے بھی آئے گی. کل آپ کی بیٹی رول رہی ہوگی, آپ خون کے آنسو رو رہے ہوں گے, آپ کی بد دعائیں اور دعائیں آپ کے سامنے رول بیک ہو کے آ رہی ہوں گی, بار بار پلٹ کے آ رہی ہوں گی. نہیں کریں خدا را, ایسا نہیں کریں. بچیاں بہت پیاری ہوتی ہیں, پھول کی مانند ہوتی ہیں. ہر بچی کا اپنا مزاج ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو اپنا مزاج دے کے بھیجا ہے. کوئی کام کرنا چاہتی ہے, کوئی نہیں کرنا چاہتی, کوئی کام چور ہوتی ہے, کسی کا دل لگتا ہے, کسی کے گھر کے کام میں نہیں دل لگتا. تو کسی بھی بچے کو اس کی وجہ سے آپ اس کا فیوچر انالائز نہیں کریں. آپ اس کو یہ نہیں بتائیں کہ آج تم اگر برتن نہیں دھو رہی ہو تو کل تم ساس کے جوتے کھاؤ گی. یہ انالائز آپ بیٹھ کے اپنے آپ میں نہیں کریں. میں بالکل صحیح پیغام دے رہا ہوں, میں صحیح بات بتا رہا ہوں کہ بیٹیوں کے نصیب ان کے ماں باپ اپنے خاص طور سے مائیں, خاص طور سے اس پاکستان بر صغیر پاک و ہند میں ماؤں کی زبانیں. میرا دل کرتا ہے میں کہیں سے کوئی ایسی کنورزیشن ماں بیٹی کی ریکارڈ کروں جو آپس میں بات کر رہی ہے. ماں بیٹی کو کیا بول کے بلا رہی ہے اگر آپ سوچ لیں. یہاں تو میں چلا بھی نہیں سکتا وہ الفاظ, نہ میں وہ الفاظ زبان پہ لے کے آ سکتا ہوں. میں یہاں سنتا ہوں کہیں میں بہت جگہ جاتا ہوں, میں بہت بھٹکتا ہوں اس شہر میں, جگہ جگہ لوگوں سے بات کرنے, ملنے, لوگوں کی مدد کرنے, لوگوں کے معاملات حل کرنے, ان کو مشورہ دینے. تو وہاں ایسا کچھ سننے کو ملتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. کل میرے سامنے ایک ایسا معاملہ آیا, یقین کریں میں کبھی بھی اتنا افیکٹ نہیں لیتا اس چیز کا. میں نے اتنا افیکٹ لیا, میں خود بیمار ہو گیا. میں کل ظہر کے بعد سے جو میں سویا ہوں, تو میں اب جا کے پھر فجر میں اٹھا, پھر اس کے بعد نمازیں پڑھی ساری جو رہ گئی تھی, پھر فجر پڑھ کے پھر سو گیا, پھر ابھی اٹھا. وہی چیز میرے ذہن میں گھوم رہی ہے. خدا را نہیں کریں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا نہیں کریں. اگر آپ کو آپ یہ دیکھیں, اگر جو کوئی اپنی اولاد کے ساتھ ایسا بیہیو کر رہا ہے, آپ یہ سوچیں جس دن یہ آپ کی اولاد پیدا ہوئی تھی, یہ پہلی اولاد ہو یا دوسری اولاد ہو, جس دن پیدا ہوئی تھی آپ کو کتنی خوشی ہوئی تھی. آج کے دن بڑے ہونے کے بعد 14 15 16 سال کی ہونے کے بعد ان بیچاریوں کا کیا قصور ہے کہ آپ ان کو سب بہنوں کو لائن سے کھڑا کر کے اس طرح سے گالیاں دیتی ہیں اور اس طرح سے وہ کرتی ہیں. نہیں کریں, پلیز نہیں کریں. اس کو میں جہالت کہوں گا, اس کو میں کیا کہوں گا, میری سمجھ میں نہیں آتا. کہ اور پھر وہ اس پر سے دعویٰ یہ ہے کہ ہم تمہارے ہمدرد ہیں. کیسے ہمدرد ہیں یار؟ اس سے اچھا پیدا ہی نہیں کیا ہوتا یار, کیسے ہمدرد ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, فی امان اللہ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.